کے متعلق حضرت سرکار سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق کو جب بھی امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، میں نے تین میں سے کسی ایک عبادت میں انہیں ہمیشہ مصروف دیکھا، یعنی ان تین باتوں میں سے ایک بات ضرور ان میں پائی، یا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہوتے، یا تو نماز میں مشغول رہتے، یا روزے میں ہوتے، یعنی حالت روزے سے ہوتے۔ تو وہ امام جعفر صادق وہ فرماتے ہیں کہ رزق میں اگر برکت چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو اور استغفار کی کثرت کرو، توبہ کی کثرت کرو، اس پر ضرور عمل کریں، سنیت پر قائم رہیں۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ اپنے بزرگوں سے اپنی عقیدت کو مضبوط کر کے رکھیں، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور حالات جو پیش آ رہے ہیں ہندوستان کے، اس کے متعلق یہی کہوں گا کہ نہ ڈریں، کسی سے خوف نہ کھائیں، بس اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور ہم اس رسول کے چاہنے والے ہیں اور اس نبی کے امتی ہیں کہ معراج کی رات جب ہمارے نبی اپنے رب کے دیدار کے لیے سدرۃ المنتہا سے آگے لامقام تشریف لے گئے، اس وقت بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو فراموش نہ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اور حضور اچھے میاں، ہم غوث اعظم کے غلام، غریب نواز کے، غوث اعظم کے مرید، غریب نواز کے غلام، حضور اچھے میاں حضور غوث اعظم کے غلاموں کے متعلق فرماتے ہیں کہ غلام غوث اعظم بے کسو مجتر نمی ماند، اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند۔ حضور غوث پاک کا غلام پریشان حال ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ایسا ہوا تو اس کی پریشانی صرف شب بھر کی ہے، دوسرے دن اس کی وہ پریشانی نہ رہے گی۔ تو کہیں نہ کہیں ہماری عقیدت میں کوئی کمی ہے کہ جس کے سبب یہ مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہے۔ تو اپنی عقیدتوں کو درست کریں، اپنی عقیدتوں کا معیار اپنے سرکاروں سے مضبوط تر کریں، اور اس مصیبت سے اگر بچنا ہے، اس حکومت کے شر سے اگر بچنا ہے، تو وہی راستہ ہے جو ہمارے سرکاروں نے ہمیں دیا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، سبحان اللہ، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کریں، اپنے علاقوں میں، اپنے خطے میں، اپنے مساجد میں، اپنے گھروں میں، اپنی خانقاہوں میں، آستانوں پر سرکاروں کی درود پاک کی مجلسیں 1.25 لاکھ ہو، 1.25 کروڑ ہو، پابندی کے ساتھ مسلسل جاری رکھیں۔ حضور کو ان کے امتی یاد کریں، اور حضور ان کی فریاد پوری نہ کریں، فریاد رسی نہ فرمائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ محال ہے کہ سرکار کو ان کے چاہنے والے، ان کے امتی یاد کریں اور سرکار ان کی مشکلوں کو حل نہ فرمائے۔ اور میرے آقا کا اختیار وہ ہے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اختیار عطا فرمایا کہ میرے آقا جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے۔ تو یہ حضور کا اختیار ہے، تو حضور کو یاد کریں،
درود پاک کی محافل کا ضرور بضرور انعقاد کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں حضور کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کریں اور التجائے کریں کہ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو گیا تو یہ مصیبتیں یوں ہی ٹل جائے گی اور اس کی برکتیں ایسی ہمارے سامنے پیش ہوگی کہ یہ حکومت تو زیر ہوگی ہی ہوگی. اس کے ساتھ ہم بھی نہیں جانتے کہ اس کی برکتیں کس شکل میں ہمیں حاصل ہوگی. روزگار کی مندی جو چل رہی ہے وہ بھی دور ہوگی اور تمام پریشانیاں وہ گھر کی ہو یا گھر کے باہر کی ہو اس کی برکت سے ضرور بضرور دور ہوگی. اس لیے درود پاک کے ختمات کا ضرور بضرور اہتمام فرمائے اور مرکز اہل سنت بریلی شریف کے ہمیشہ وفادار بن کر رہے اور اپنے زبان سے اور اپنے عمل سے کوئی کام ایسا نہ کرے جو کام خلاف شرع ہو اور ہمیشہ اپنے بزرگوں کی بارگاہ کا اپنے سرکاروں کی بارگاہ کا مؤدب بن کر رہیں اور ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے اپنی امان عطا فرمائے اور سرکاروں کے گستاخوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. جس کمیٹی نے جن نوجوانوں نے اس بزم کو سجایا ہے ایک عرصے کے بعد میں یاول میں عاشقوں کا یہ ہجوم میں دیکھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور اس بزم کو سجانے والوں کو شاد و آباد رکھے اور ہم سب میں آپس میں اتفاق اتحاد محبتوں کو قائم رکھے, نا اتفاقیوں سے محفوظ کرے. اور اگر ان سفر کے دوران میری ذات سے آپ لوگوں کو کبھی کسی اعتبار سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو حضور غوث اعظم کے توسل سے غوث پاک کے واسطے مجھے معاف فرما دیں. کبھی بھی کسی معاملے میں آپ کی کہیں دل آزاری ہوئی ہو تو میں سب سے یہاں پر بیٹھے ہوئے علماء سے بھی اور آپ تمام عوام سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے اچھوں کے توسل سے اور سرکاروں کی نسبت کے واسطے کہیں آپ کی دل آزاری کبھی بھی ہوئی ہو تو معاف فرما دیں. مت پوچھو بریلی